طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ بہت زیادہ مصروف ہیں، پہلے بھی پروگرام سے اب بھی انہوں نے بعد میں جانا ہے، کہیں پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور یہ ان کی کرم نوازی ہے، ذرہ نوازی ہے میرے عرض کرنے پر اور آپ حضرات کے دعوت دینے پر وہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں الحمدللہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب ان کی ہستی، ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ ای بات میں کہ میں ان کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اسی میں لگا دوں تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائیں گے، اور کستوری کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنا تعارف کروا دیتی ہے، اور جب سورج طلوع کرتا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے، اس کی شعاع اس کی روشنی بتا دیتی ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ای بات تو اس لیے بہرحال آپ ذرا محبت سے بیٹھنا، 1 گھنٹہ قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ ای بات سنیں گے نا؟ باقی اپنا آپ کا ذوق اور قبلہ شاہ صاحب کا ذوق جو میں نے کیا، نعرہ تکبیر ایسے نہیں، ان کے ذوق کے مطابق نہ لگائیں، محبت سے پیار سے۔ جی آپ خود بخود تشریف لائیں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ مکنا 30 روپے کو خود ہی کھینچ لیتا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ جب آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ خود ہی لوگ چلے آئیں گے۔ محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، ذوق والے آپ حضرات ہیں، اور محبت آپ نقش بندی بیٹھے ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، کسی نہ کسی بزرگ سے کسی کا تعلق ہے، ذرا آنکھ میں آنکھ ڈال کر بیٹھے، ہو سکتا آج کسی کی آنکھ میں کسی کا دیدار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، علماء اہل سنت، قبلہ شاہ صاحب۔ اچھا سامنے کھڑی ہے الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خجدی سائل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ہو بابا سے بلند درود پاک پڑھ لو ذرا، صلوات و سلام علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام اور علماء کرام،
ماشاءاللہ دیگر مسل کے حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائی حضرات گرامی، میرے تو پہلے ماشاءاللہ علماء نے بیان فرمایا ہے اور جدید قسم کے علماء میرے مسلک کے نامور شخصیت تشریف فرما نے کچھ بیان فرما کے چلے گئے نے، کچھ عزت افزائی واسطے تشریف فرما نے. دعا گو ہاں خالق کائنات علماء اہل سنت دا تعدیل سایہ سلامت رکھے اور اسی طریقے لوگوں کے ایمان نوں تازگی پہنچاتے رہن اور تسی لوگ انہاں کولوں مستفیض ہوندے رہو. حضرات گرامی، خطیبانہ، عالمانہ، فاضلانہ، ادیبانہ، مناظرانہ رنگ جڑے نے وہ سارے دے سارے تسی ماشاءاللہ ویکھ چکے ہو. ہن تو میرا خیال ہے کہ ایک فقیرانہ رنگ ہے، ہی ٹھیک ہے، فقیرانہ ہی رنگ باقی ہے. سبحان اللہ، یہ تو حال ہے. سمجھ دینا وہ فقیر نہیں جڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں. میں فقیرانہ بھی نظر وٹوں گا. بہرحال علماء اہل سنت دا ادنا خادمہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ادنا اسنا خانہ، اتنے علماء دی موجودگی جتھے علم والے، عمل والے، تقوی، پرہیزگار ہر لحاظ نال میری شریعت لوگ موجود ہیں. اگر اتنے میں کہاں کہ میں اس طرح کا بیان کرا گا یا آج کر دیا گا یا وہ کر دیں گے جس طرح کہ نیاز صاحب نے فرمایا تو میں سمجھنا عزت افزائی یہ اہل سنت کے علماء کا حصہ ہے. تو میں وہ ایک بڑا تصور کی جائے گی ماشاءاللہ علمی لحاظ معاملے کافی معقول لوگ تشریف فرما لیں. ہوں میں نہ گرنے شروع کر دیں تو لمبی لسٹ ہو جائے گی. ماشاءاللہ حضرت نے بیان دیتے تو پھر چشتی باوے دے سارے الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ بلا تمہید شاید میرے تو بعد کوئی پروگرام ہوئے میں ریکویسٹ کی کسی کا. اچھا جی آخری چلو پھر ٹھیک ہے. ماشاءاللہ علماء موجود رہے تو میرا خیال ہے کہ تقریر بلا تمہید شروع کر دئیے. ہاں جی، اللہ کریم حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، تو انو مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات گرامی، مولویاں دا بہت زیادہ ایک رولا ہے کہ مولوی لڑتے ہیں، مولوی رولا پاؤندے نے، مولوی انج کرتے ہیں. ایک مولویاں دے ذمہ لمبی چوڑی اور جیڑا بندہ تنقید کرتا ہے مولویاں نو تنقید کرنے واسطے وہ شروع ایتھے ہوندا ہے مولویاں نے قوم نو تباہ کر دیتا ہے، قوم دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، قوم نو گروہ در گروہ تقسیم کر دیتا ہے. انہوں میڈیا دا پراپیگنڈا کرتا ہے، پبلک دی پراپیگنڈا کر دی، سیاستدان دا پراپیگنڈا کرتے ہیں، اخبارات دا پراپیگنڈا کرتے ہیں. مولوی قوم مروا گیا، مولوی قوم لٹا گیا، قوم دا مولوی نے کھ نہیں چڑھیا. ایک شور ہے ذمے کی لاتے نے کیوں مولوی لڑ گیا، مولوی جڑے نے انہاں دی لڑائیاں نہیں مکدیاں، انہاں دی او نہیں مکدا، انہاں دا نہیں مکدا. یہ پیڑے نے ایک دوجے نو کافر آندے نے، انج آندے نے، او آندے نے، آندے نے. مولوی ایک جنا فرقہ برائیت پھیلاندے نے، کوئی نو بنیاد پرست آندا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا تو میں عرض کر رہا ایک رولا تو شور ہے. بس شکریہ. ایک شور ہے یہ بیس بنا کے لوگ مولویاں تے تنقید کے مولوی انج کرتے ہیں، چھوٹا ہے تے تاں جے، وڈا ہے تے تاں جے، ماڑا ہے تے تاں، تگڑا ہے تاں. اور پھر ایسا ایک موضوع ہے تنقید کرن دا مولوی دے اوتے کہ جنہوں اگے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دفاع نہیں، کوئی کچھ نہیں. جدہ دے لے، جدو دے لے، جڑے ویلے دے لے، جتے دے لے شروع کر دیو. وہ دے حامی کافی تعداد وچ مل جاندے نے. تو عرض کر رہے ہیں سامعین ایک شور ہے اور یقیناً فرقہ برائیت ایک رولا ہے کہ مولوی انج کرتے ہیں، مولوی انج کرتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ مولوی ایسا نہیں کرتے، یہ مقصد یہ بھی نہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ کالیاں بھیڈاں ہوندیاں نے. میری گل نہیں سمجھتے؟ جی مولوی لڑتے ہیں تو تسی سارے کٹھے رہتے ہو، بولو تو صحیح، تسی بھی تو لڑتے ہو. اسی وہ مولوی اپنی مسیطے ہوتا سی، اپنی مسیطے میں اتنے دو گلا کر دیا، اس اتوں دو کرے، تسی جدو لڑتے مسیط وچ لڑتے ہو. تواڈے جھگڑے تواڈیاں لڑائیاں مکدیاں ہی نہیں. مطلب قوم دے میں میری مراد قوم ہے کہ مولوی لڑتا ہے، قوم نے تباہ کر چڑیا، قوم آج کر سکتا ہے. یہ میں آنا کہ یقیناً
جس طرح تواڈے وچ پیڑے لوگ یعنی پبلک وچ پیڑے سب مولوی وچ کچھ پیڑے ہوندے نے وہ حقیقتاً مولوی نہیں ہوندے صرف تواڈی نظر نو دھوکھا دیندے نے مذہبی بیروپی ہوندے نے جس طرح ایک انج کر کے کہ کدھر چوری کرن جائے پیچھے وار مگر لگ جائے وہ بھج کے آگے کہ جماعت ہوندی ہے مسیتوں وچ کھلو جائے تے کوئی بندہ فیصلہ کرے تو آگے جی سارے مولوی سارے نمازی ہو جاندے نے فٹے ہو جائے فیصلے دا کوئی فیصلہ ہے بھئی ایک چور نال سارے نمازیوں نے بھڑا آکھ چھڑنا یہ تے ٹھیک فیصلہ نہیں نا بولو تو صحیح ایک چور ویکھ کے سارے نمازیوں تے تنقید کر چھڑنا یہ تے کوئی فیصلہ شریفانہ نہیں کدھر چور ہے وہ تو مگر بندے لگ گئے نے وہ نشان ماری ہے چوری کی ہے ڈاکہ ماریا کوئی ظلم کیتا ہے زیادتی کی وہ دوڑ کے اگے دروازہ کھلا ویک مسیدوں میں کھلو گیا نماز سے ایک کھلو گیا کہ بھی آ سارے چور ہی پھد کرتے جی بڑا بیوقوف حالات کھچا والا فیصلہ ہے کہ ایک نو ویکھ کے سارے معاف کرنا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں اس واسطے یہ کوئی شک نہیں مولوی کچھ پیڑے ہیں ہاں مولوی وہ وجہ کہ وہ مولوی نہیں مولویت کا روپ دھاریا انج میں علماء کی خدمت اتنا عرض کراں گا کہ قوم نو تے آنے کچھ آپ نے اپنی سوچنا چاہیے واقعی یہ رولا جہاں مک جانا چاہیے کیوں جی ٹھیک ہے نا رولا مولویاں دے ساری دنیا دی اور ہے بھی تھوڑا جہا ہے بھی حق بات جی کرنی کیوں کہ مولوی دا رولا گنے اس واسطے بہت جانا حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے جاندے سن تے پانی رڑیا سی آپ نے فرمایا کاکا دھیان نہ لنگی وہ منڈا کھلو گیا اس آخیا حضور مینوں پھر ڈکیا جے پہلا آپ دھیان نہ لنگو میں تلکیا تے کلا ہی تلکاں گا تسی تلکے تے پوری قوم ہی تلکی جائے گی اس واسطے مولوی نو ذرا محتاط رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی محتاط رہے اور یہ رولا جڑا پیا ہے سچی گل ہے باہر نہ کرے کہ میں تھوڑا گل کرنا چاہوں ہے سچی گل وہ وجہ کچھ مولوی ایڈے بے زمیرے سن ویک گئے تے رولا پی گیا بس اینی گل ہوئی یہ تو ہوگا نہیں کوئی لمبا چوڑا قصور نہیں ہے تو مولوی جس نے وک جائے نا ورنہ خدا ایک رسول ایک قرآن ایک کلمہ ایک دین ایک ہر شے ایک شے ایک خدا نو منیے ایک نبی دا کلمہ پڑھیے وہ قرآن وہ پڑھن وہ قرآن اسی پڑھیے وہ قرآن دی حدیث وہ پڑھن وہی ترمذی ساڈی وہی انہاں دی وہی بخاری انہاں دی ابن یعنی ہر شہر حدیث رولا کہدا یار گل تے سوچن والی ہے بولو تے صحیح بھائی اندر بیٹھ کے گل کرنے پے اس گل تے ٹھیک ہے نا لوکاں دی کسے حد تک تسی تے ساڈے ہمنما ہو نا آہو رولا کہدا گل اصل کچھ مولوی دا بیڑا رڑیا امریکہ وچوں مثلا سارے موقع دے ہوں نشاندہی کر رہے مثلا تاریخ پاکستان چلی ساری قوم ایک پاسے ساری قوم کیونکہ سارے آخر کلمے پیچھے قرآن پیچھے خدا پیچھے رسول پیچھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرے مارے ماواں نے پتر ذبح کرا چھڈے بہناں نے ویراں دے ٹوٹے کروا دیتے باپ نے بیٹیاں دے ٹکڑے لاشاں تو لنگے کار جائیداد ہر شے چھڈ کے لوگ ٹر پے کچھ مولویوں کا بیڑا کر کے ویک گیا ویک گیا کہ نہیں بولو تو صحیح انہوں نے نہ کلمے کا لحاظ کیتا نہ قرآن کا لحاظ کیتا نہ قرآن کا لحاظ کیتا نہ حدیث کا لحاظ کیتا نہ خدا کا نہ رسول کا نہ قوم کا کسی شہر کا نہیں چند ٹگے گورنمنٹ کو لے کے کچھ کانگریس نہ رل گیا کچھ انگریز نہ رل گیا اور انہیں آخیا سے پاکستان کی پے نہیں بن دے یہ آخیا کہ نہیں بولو تو صحیح مگر کما دے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے وکے نا مولوی بولو ایڈی کھری گل کسی مولوی کرنی وکے کہ نہیں مسئلہ عراق کا جنگ چھڑے یا امریکہ کا مولوی پھر یہ اتنے میں رولا پا توجہ طلب بات ہے اور بھی ہزار موقع جہاں میں وضاحت نہیں جاتا نہ کلمے کا لحاظ نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ خدا کا نہ رسول کا نہ قوم کا ہر شہر میں چند جگہ پیچھے مولوی بیٹھے اور کی اس وقت 600 روپیہ مہینہ مولوی لیتا ہوں سی کنا انگریز کو 600 روپیہ مہینہ لیتا سی 600 روپیہ مہینہ اس ویلے لیتا سی کہ ہوں جی خیر کوئی دے تو کسی لحاظ نہ ہی دینا سو کسی کام کا ہی دینا سنا بولو تو صحیح میرا خیال نہیں سمجھے میں ذرا سادے لفظ وضاحت کر کے سمجھا دیا بھائی جی ویاہ سمجھ نا ویاہ بیوی مالک بیوی نو ساڑی لیا کے دے لہنگا لیا کے دے سوٹ لیا کے دے
اچھے تو اچھا لباس لیا کے دے، انہوں زیورات گفٹاں لیا کے دے، وہ حق بنتا ہے. گل نہیں سمجھی؟ وہ حق بنتا ہے. ویاہ کسی کی ہوگی تو گفٹاں تیجے محلے آن رولے والی گل تو ہے نا. جی اسی جو خطیب آ مذہبی رہنما کو 5-10 پاؤنڈ آ کے آ کے سبحان اللہ جی پیر ہو نظرانہ دے، کوئی عالم دین بیٹھا ہے انہوں آ کے نظرانہ دے، ساڈے دی مذہبی رہنما 5 ٹائم جماعت کراؤندے ہو، ساڈے دی جمعہ پڑھاؤندے ہو، ساڈے بچے دیندے نہیں، تسی میں گل کرنا پیا. جدن ایک دن اپائنٹمنٹ لیٹ آوے وہ بھی تنخواہ جو کٹ لیندے نے. میں گل کرنا پیا وہ آ کے انہوں دے. یہ حق بنتا ہے کہ ساڈا حافظ قرآن نے، عالم دین نے، نیک نے، متقی نے، پرہیزگار نے سانو جماعت کراؤندے نے، ساڈے بچیاں نو استاد نے، ساڈے استاد نے، ساڈے ایمان دی حفاظت کرتے ہیں، سانو مذہب دستے ہیں. یہ نبی پاک دے ثنا خان نے وہ تے دے تے حق بنتا نا. تے ہوے خطیب مسلماناں دا مذہبی رہنما مسلم تے گورے تنخواہ دین تے رولے والی گل تے ہے. ایویں تے نہیں دین لگے، بولو تے صحیح، ایویں تے اس واسطے رولے کیوں؟ جی اس عورت کے کردار کے آخی رہ کے کردار دی غلط ہے، ایویں وہ مولوی بھی غلط ہے، ورنہ مسلمانوں دا رہنما کو تنخواہ چوڑے کو لوے تے رولے والی گل. تو عرض کر رہے ہیں سامعین حضرات، اوتھے اگر نہیں پائے ثبات نو لگزر شاہی تے ایک جنے دے نو نہیں ایویں نہیں مانتے. اور ایمان نہ کوئی واسطہ نہ کوئی رشتہ نہ کوئی مطلب ویکھیا بھی نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اسے گلوں اس جنے دے اج بھی نہ لگے جنہیں پائے ثبات نو لگزش نہیں. وہ کون ہے جدا نام مولانا امدر صاحب ہے. انہاں لوکاں نے انہاں آکھیا حضور اسی چوڑ لوگ چھوٹی چھوٹی گلاں کرنے میں تھوڑی جی خوشامد کرنے، ہندو کو سود دا پیسہ انگریز کو بڑا مال ہے، سارا دنیا لٹ کے کھا گیا. تے جناب اسی چوڑ جے لوگ تے چھوٹی جی گل کرنے تے مالو مال ہو گیا. ایڈے وڈے دارالعلوم بنا کے اپنی کوٹھیاں بڑا کوئی تسی آ بریلی دیاں ٹوٹیاں صفا چھوٹی جی مسجد دے بال تے بھائے جے تے ہر پرال اور سلور دیاں تھالیاں تے کس طرح فقیرانہ تے آ بھی ککھاں دی کلی ایویں 2 جملے کہہ دو مال ہی مال ہو جائے گا. آپ نے جواب دیتا قلم توڑ دی. اگے وہ قاری صاحب قبلہ پڑھ رہے سن، آپ نے فرمایا کہ مینو آدھے میں تعریف کرا تے کرا کی دی انگریز دی چوڑے دی وہ دی تعریف کرا جڑا میرے نبی دا منکر ہے، اور کی تعریف کرا ہندو دی. آپ نے جواب دیتے قلم توڑ دیتے. آپ فرمایا کروں مت ہاں اہل دول رضا، کروں مت ہاں اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں جڑا حضور دا گدا ہے وہ ہاتھ کھڑے تے سرکار دے منگتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. واقعی ضرور دے کردار نے وہ اقرار کرتے بابا دے بلند ذوق نال اے نہ ہوئے وعدہ بھی بولے یہ نہیں صحیح مل کے ذرا ذوق پیدا ہو جائے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا میں گدا میں گدا ہوں، میں گدا ہوں، میں گدا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اپنے کریم کا میرا دین پالا نہیں، میں گدا آپ ٹکر دیا بول رہا پیچھے میں کبھی دین نہیں دیتا. میں اپنی
سرکار کو یہ کولو منگا میں چوڑیا کولو نہ میں منگا گا مدینے دے تاجدار کولو منگ لاں اسی تے منگا گے حضور کولو منگ لیں گے چوڑیا کولو منگ نالے نہ غیراں کولو جا کے منگا غیراں کولو جا کے منگا اسے گل کر دینا غیراں کولو منگدیاں نے دو ہی صورتاں نے ایک یاد کھٹو ہوئے کماندہ کچھ نہ ہوئے تو وہ کسی کا پینا قتلہ کر دیا آج جڑے علماء اہل سنت خودداری ہے نا نہ سعودیہ کی چوڑی چک ہوتی ہے نہ کسی اور دی وہ وجہ پینا قتلہ جا کے غیراں کا وہ کر دیا نے جنہوں کا قسم کھٹو ہوئے یا وہ جڑیاں مالک دیا نظراں چ پاؤندیاں نہ ہو نہیں سمجھا یا تیجیاں وہ کر دیا نے میری گل تو جو سنے جی تیجیاں وہ کر دیا نے جڑیاں کردار دیاں چنگیاں نہ ہون آپ غیراں کول جانا تے آکھنا ہن کی کراں مجبور ہاں او دے ہی نہیں او کچھ کردا ہی نہیں او کو لیاوے تے میں کھاواں او کردار دی کتی آپ پہ الزام ختم تے منگتے صحیح میرے آقا کو جتھے منگے گا ہر شے میرا نبی دے یہ آدھا دیندا نہیں دیندا کون نہیں میرے نبی پاک کو منگے تے ویکھو ہر چیز میرا نبی دے گا میرا اسی تے ویکھیا ہر چیز جو بھی مانگو حضور ہی دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور مانگو مانگو ضرور دے محنت کرنا ٹھیک ہو جائے تو کوئی گل نہیں عرض کرنا پیا توجہ فرمانا تھا جو بھی منگیے میرا نبی دیندا ہے جو بھی منگیے میرا نبی میں چوڑیاں کولو منگو تے جائز غیراں کولو منگے تے جائز اپنے مالک کولو منگے گا میرا نبی ہوے جڑا ہر شے دیندا ہوے اور جو منگی وہ دیندا ہے تو عرض کرنا پہ مسلمانوں توجہ نہ ذرا میرے نبی پاک دیتے نہیں ہر چیز سے نہیں اور نفع دے کوئی شاید دے ہی نہیں سکتے میں کیا کیوں نہیں آؤ میں حدیث پیش کرنا وا ہر چیز میرے نبی دی جو منگی ہے میرا نبی دیتا ہے میرے مدینے دے تاجدار مصلے دے کھلوتے ہوئے نہیں مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا خالق کائنات نے فرمایا اللہ نے مینوں خزانیاں دیے چابیاں دے چھڈیاں نے اللہ نے مینوں خزانیاں دیاں حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو خطیب خانہ خدا وے جھوٹ بولے تے زبان کٹو حدیث نہ ہوئے تے زبان کٹان واسطے تیار ہاں تے جے گل سچی ہوئے تے مر جانا ہے ہزاراں من مٹی پی جانی ہے کسے نال نہیں جانا ڈرو اس رب کولوں جڑا مالک یوم الدین ہے قیامت والے دن اس رب دے سامنے پیش ہونا جے امام الانبیاء نے فرمایا جتھے دنیا دے کسے خطے تے آڈیو ویڈیو چلے فقیر حدیث وکھاؤن واسطے تیار ہے بلکہ ایڈی ذمہ نال پیش کرنا ہر علماء اہل سنت حدیث وکھا سکدا ہے کیوں نہیں حضرت ہے کہ نہیں جیڑا بھی حدیث دا مطابق حدیث نہ ہوے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ نہیں پاوے 50 لاکھ کر لو کہ دینے پڑے روح بنانے والی گل ہی ہے گل جی پکی ہے فرمایا مدینے دے تاجدار نے اللہ نے مینوں خزانیاں دیاں بولو بولو اللہ نے خزانیاں دیاں ہن چابیاں دین دیاں دو ہی وجہ نے کوئی بندہ چابی مینوں دیندا ہے ایک ہی چیز ہے چلو چابی دینا ایک کہ حافظ صاحب مینوں آکھنا آ 1000 پاؤنڈ کول رکھ بھائی ہن دین دیاں دو ہی صورتاں نے یا آکھن پہ رش بڑا ہے کلے میرے گواچ نہ جان یا کوئی نکل نہ جان یا چوری نہ ہو جانا ایک صورت ہے تے اے کول رکھ میں تیرے کول پھیر لے لاں گا کیوں جی میری گل سمجھ دو دین دیاں دو پوزیشناں نے کہ حافظ صاحب 100 پاؤنڈ مینوں پڑھان یا 1000 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ یا 10 جتنا میں آخنے تیرے کو بطور امانت ہی بھائی یہ تیرے کو امانت رکھنا چونکہ راش ہجوم ہے گم نہ جان گواچ نہ جان جیب نہ کٹی جائے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے یہ سانبھی رکھ تے میں پھر تیرے کو لے لگا تے ایک ایویں کہ دے کے آخر جا تیرا ہے دو پوزیشن نے یا تے مستقل مینوں دے دینا تے یا مینوں دے چھڈ کے لے بھی بطور امانت ہی حضور فرماؤندے نے اللہ نے خزانیاں دیاں چابیاں دے چھڈیاں نے حضور فرماؤندے نے سرخ و سفید خزانیاں دیاں چابیاں جنہیں اللہ نے اپنے خزانے دیاں چابیاں مینوں دے چھڈیاں ہن ایک ہی گل ہے بقول مولوی انہاں دے چابیاں تے ثابت ہون بقول نہیں وہ دے کچھ نہیں سکدا نبی مال کو مختار نہیں تو دا ایک ہی ہے کہ رب نے آکھیا ہوے لے سونیا اے تے چابیاں فڑانا پیا خدائی دا کام لمما مدد کے لے گواچ نہ جان پھر تے کو لے لاں گا یا تے مولوی مینوں اے ثابت کر دے 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ نذرانہ پاور پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ
تیریاں نہیں، جنوں دل چاہنا ہے، جو دل چاہنا ہے، جدوں چاہنا ہے، جنہ چاہنا ہے عطا کر آخیا سونے چابیاں تینوں دینا پیا، چابیاں حدیث میں لکھاؤنا وا ہوں یہ تو میں نہ میرے نبی دی ملکیت رب نے دتیاں نہیں، یہ کہندا نہیں چابیاں تے ثابت ہو گئی، ہوں حضور کو فیصلہ کرا لیے اے مدینے دے تاجدار اے جڑیاں چابیاں خزانے دی ملکیت ہے اے واپس کرنے واسطے کہ تینوں بھی کوئی اختیار ہے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مینوں دتا کہ میں تقسیم کرنے والا ہاں، جو بھی منگنا ہوندے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مل کے کہہ لو جو بھی مانگو مشکل ذرا آسان کرنے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو آسان ہو جائے کہ ذرا سارے رل کے مل کے کریں گے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور ذوق آ جائے میرے ایک مل کے ایک آواز نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت میں حدیث دا ترجمہ پیش کرنا پیا، ہر مسلمان دے ذمہ ذرا ذوق پیدا ہو جائے، جو بھی مانگو حضور جو بھی مانگو حضور جو بھی مانگو حضور دے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، وہ مانگو مانگو ضرور مانگو 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 حضور دے دیتے ہیں، مانگو مانگو حضور میرے نبی پاک تو جو بھی منگیو مل جاندے، جو منگیے میں نہ چوڑیاں دے گدا کرنا بنو، یہود اور نصارا دے گدا کرنا بنو، بننا تے میرے مدینے والے دے ترے پاک دے گدا کر بن لو۔ آؤ مسلمانوں تو مرض کرنا پیا، باتیں تو نکل گئی، مرض کرنا پیا، میرا مدینے دا تاجدار دیندے، جو منگیے وہی دیندے۔ ایک بچی ایک مائی جڑی حضور دی سیابیا پتر جمیا گود چکیا، تھوڑے دنوں دی عمر شریف ہے اس بچے دی، میں نہ اس بچے دی بھی عمر شریف، وہ بچہ بھی شریف، وہ دے قدماں دی دھول تو قربان جاواں جڑا نبی دی گود وچ لیٹدا ہے۔ مائی نے بچہ چکیا، چھوٹی دی عمر ہے، جنہیں بچہ پیدا ہوئے تے لیا کے اکھے دے پیراں کولوں دعا کراؤ، نذرانہ علماء دی خدمت دے وچ مشائخ دے نیکاں پاکاں لوکاں دے، اس صحابیہ نے بچہ چکیا تے نبی پاک دی بارگاہ وچ جویں اسی نے جی اے تہاڈا ہی نوکر ہے جی، آ کے نا جا کے نیکاں پاکاں لوکاں نوں ولیاں لوکاں نوں جا کے تہاڈا ہی نوکر، پر ولی نوں آکھیا کرو تہاڈے بھی موج ہوندی ہے جدے تے دل آ گیا ایمان یہ موج ہوندی ہے، ولایت بھی ایڈی سوکھی نہیں جدی بنا رہی ہے ایمان ہے، یا ضرورت تو زیادہ کپڑے پا لو تے تاں ولی، یا ضروری کپڑے لا دو تے تاں ولی، دو ہی چھڈ کے رہے، یا ضرورت تو زیادہ کپڑے پا لو تے پھر ولی، تے یا ضروری کپڑے لا دو تے قوم آکھے گی سبحان اللہ پہنچے رہا، عجیب گل قوم صحیح گل دل کے جویں سلاؤ یہ نہیں ولایت، یہ نام نہیں، نہ وہ شریعت نال واسطہ ہوئے، نہ لینا نہ دینا، روپیہ ہوئے تو ادو خطرناک، نہ روپیہ ہوئے تو ادو خطرناک۔ ولی کون ہے؟ آ کئی پیر ہوتے نا وہ جڑے مولوی ہور شاہ ہوئی، فقیری ہور شاہ ہوئی، وہ سمجھا کرو یہ تے بالکل کسوٹی تے لا کے یہ بندے دے پترا ایک کام بھی نہیں رہ گیا۔ وہ وجہ پتہ کی ہے؟ ولایت علم دی پہلی سیڑھی، تو شما اسماعیل مبایت گداخت کے پہلے منتوا خدا راشد،
علماء کرام میں گل غلط نہیں کر رہا. اور پھر نبی پاک نے فرمایا جدو گھروں ٹرتے ہیں تو پیروں تھلے فرشتے پر بچھا دے. حالی انہیں الف بے تے سے پڑھی نہیں, تیار کر کے نا نیت کر دیں کہ ساڈا پتر جہاں عالم دین بڑے. ماں نو ہاتھ آ کے کپڑے پا کے سرما پا کے پیو کی انگلی پھڑ کے ٹر پہ مسیطے جان واسطے مدرسے داخل ہونے واسطے. حضور دی حدیث دے فرشتے وہ پیروں تھلے پر بچھا دے. علماء کرام حدیث ہے کہ نہیں, فرشتے وہ پیروں تھلے پر بچھا دے. جس نے پڑھ کے عظمت بن گیا پھر کی کمال ہوئے گا. اور ایک ابتدا ہے کہ جی فضیلت ہے کہ فرشتوں کے پیروں تھلے پر بچھاؤ. قوم اس کی توہین کرے, میڈیا اس کی توہین کرے, اخبار اس کی توہین کرے. اور اخبار بھی تو میں دیکھا جو نقطہ نظر کئی بار پڑھتے کئی بندے بڑے عجیب عجیب سوال کرتے. وہ آتے ہیں جنی نسل بگڑتی ہے بھی سارا قصور ہی مولوی ہے. نوی نسل جی بگڑتی ہے قصوروار مولوی ہے. میں کیا ماں جی لے کے گود 6 سال دے 7 سال دے 8 سال دے 5 سال دے 10 سال دے جیڑی ماں تے پیو لے کے بھنگڑے دا شو ویکھن جاندی ہے وہ رابعہ پتری ہے میرا جی. وہ جڑا بھنگڑے دا شو ویندی ہے کلب وچ جاندی ہے. جیڑی نصرت فتح علی خان جس رکھے آ جاوے تینوں اکھیاں اڈیگ رہیاں کہ وہ باواں چاہ کے جوڑ جائے منڈیاں دے نال نچے. او ماں دی دھی ہے اس ماں دا پتر. گناہ مولوی دا اس واسطے کہ مولوی دا دفاع کسی نے نہ کرنا ہوگا. وہ مسکین کیویں بولے. سب سے پہلی گود سکول ماں دی گود ہے, پھر باپ دا کردار ہے, باپ دا کردار ہے, پھر ماحول سوسائٹی کہ 5 تو لے کے 7 یا 3 تو لے کے 5 تک مولوی کو 2 گھنٹے بحال ہو تو انہوں آخنا المدیا بے صبر باپ یہ پڑھانی. آخر جی قصوروار سارے مولوی نے جتنے 22 گھنٹے گزارتا ہے انہوں کا نام کیوں نہیں لے. جنہیں آپ بات آپ پڑھانا ہے وہ مجرم, جتنے 22 گھنٹے گزارتے ہیں وہ کون نے. ہائے ہائے ہائے, بات اصل اور ہے. اب بات اصل اور ہے. شیطان کہندے گمراہی تاں پھیل سکتی ہے صرف جدو مذہبی رہنما دے اتوں اعتماد اٹھ جائے. جنہ چر انہاں دے نیڑے ہون گے آج جیڑا مسجداں چ رونق بانگ سلاد یہ مولویاں دی وجہ تو نہیں کہ کسی اور دی وجہ تو کہ اخبار کی وجہ تو پڑھ دو, ٹیلی ویژن کی وجہ تو پڑھ دو. اگلے دن ایک پاگل کا پتر بیان دے دیا میں نے ساری تو اس طرح ساڈا بیان نہیں دیتا نہیں تو قسم خدا دی یہ نس پا دی. وہ آخ پیا اگے جی یہ مولوی نے سارے تو بانگ سلاد کوئی نہیں, یہ بانگ سلاد اسی نہیں دے سکتے, موئے کا جنازہ پڑھ سکتے کہ جوندے بھی بانگ دے سکتے. میں کہ یہ کتنی وڈی گل. میں کہ پھر مولوی تو ہی ہو گئے یہی کام اسی کر لیں. تو بہرحال اپنے علماء کی قدر کرو. انہاں دی وجہ تو تواڈے او دی وجہ کہ جیڑی قوم اپنی باکھلوتی ہوئی بارڈر دے تے جیڑے تواڈی حفاظت پابند کرن, جیڑا انہاں دی مخالفت کرے انہاں واسطے پیچھے ٹربل پیدا کرے, وہ دشمن نال کدی مقابلہ نہیں کر سکتے. دشمن نال کدی مقابلہ وہ کی اگے مینوں شعر بڑا پسند آیا, پتہ نہیں کنا بزرگاں دا سی وہ کہ او اٹھ اللہ دیا لوکا پارے دار نبی دا کس طرح ہو چوکیدار. ہاں بڑا پسند ہے چوکیدار رسول اللہ دا. وہ چوکیدار رسول, وہ چوکیدار رسول اللہ دا. وہ حافظ نعمت علی چشتی صاحب ہون, اور نیازی صاحب ہون, اور جناب علی قبلہ حضرت صاحب ہون, مولانا ہون, اس مولانا ہون, پیر صاحب ہون, وزیر گم چشتی صاحب ہون, مولانا ہون, کوئی صاحب ہوئے, کوئی مولوی کھڑا ہو کے کی کر دو چوکیدار رسول اللہ دا. مل کے ذرا کہہ لو چوکی چوکیدار 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 رسول اللہ دے. وہ دن دے پھر دے ہو چوکیدار.
بلکہ نہ کہہ لو ماں بابا سے بلند کہہ لو چوکیدار رسول سودا لے لے او عشق نبی دا او دیندار پھر دے او سودا لے لے عشق نبی دا اے مولا دیالو دوجے کسی کی مخالفت صرف مولوی دی ہوئی کیوں وہ وجہ ہر برائی کا مقابلہ سنا بدماشی یاجی باجی سود جوا بازی فٹ جو کچھ بھی ہوئے گا یہ مقابلہ عمران صاحب پتہ نہیں ویلے کا غور سمجھا نے وہ بلا سٹتا وہ پیو منی بیٹھے لے گئی کی کر رہا ہاں مگر افسوس بہر حال میں عرض کرتا سب مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا بہت طویل ہو جائے گی لے کے بچہ حضور دے کول مائی آوندی ہے پئی بچہ لے کے مائی آوندی ہے پئی فدا قومی وا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیش کرنا پہ حدیث نہ ہوئے تے میں منہ منگیا انعام دیواں گا جس طرح مائیاں بچے لے کے بزرگاں کول جاندیاں نے وہ مائی بھی اپنا بچہ لے کے یا رسول اللہ تہاڈا ہی نوکر ہے اج ویسے نہیں آتے حضور تہاڈا ہی نوکر ہے تہاڈیاں دعاواں نال اللہ نے دیتا اے حضور تہاڈا ہی نوکر ہے میرے نبی کدھر آئی ہیں حضور بچہ نوکر تہاڈے یہ دعا کر دو ذرا برکت واسطے دعا کر دو امام الانبیاء نے بچے نو پھڑیا سر تے ہاتھ پھیریا سر تے ہاتھ پھیریا عمر دی دعا کیتی یا اللہ دی عمر چ برکت دے ایدی اولاد چ برکت دے ایدی مال چ برکت دے میرے نبی پاک دی زبان پاک وچوں نکلیا تے میرے نبی دی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جڑا اس زبان وچوں نکلے او پورا ہو کے رہندا گل تیرے منہوں جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہوں جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہوں جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر عمرت کر حضور دعا کر دے یا رسول اللہ تہاڈا ہی نوکر ہے مطلب ایسے بھی خادم ہے ساڈا بچہ ہی حضور تہاڈا نوکر ہے میرے نبی نے برکت واسطے دعا کیتی سر تے اوتے ہاتھ پھیریا تے نالے اولاد دی عمر دی رزق دی دعا کی سارے عرب دے وچ رئیس ترین بندہ اولاد 100 تو اتے پتر 100 تو اتے گل غلط ہوئے ہن مینوں تعداد یاد نہیں رہی 11 سال کے 12 بہرحال 100 تو اتے پتر اور وہ نشانی کی سی کہ لمبے لمبے بال اس گاباشی اٹھا کر لمبے بال کسی آخیا بھائی یہ کیوں نہیں کٹانا اس آخیا میرے نبی نے ہاتھ پھیرے والے جنہ مارا تے میرا نبی نے ہاتھ پھیر گیا وہ پہلا جنہوں نے میری محبت کو گوانا بارگاہ دی تو ہر شے ملدی ہے مال اولاد ہر چیز کیونکہ اللہ دے خزانے دیاں چابیاں نہیں ہن ویکھنا اللہ دے جیڑا آندا نبی آ شے نہیں دے سکدا میں نو کہاں گا صرف یہ نہیں اونوں یہ کہن دی ضرورت نہیں اونوں یہ ثابت کرنا پے گا وہ چیز اللہ دے خزانے چ نہیں ہے گی کیونکہ جو اللہ دے خزانے چ ہوتے نبی دے اللہ دے خزانے دیاں چابیاں دے چھڑیاں نے جیڑا بندہ آندا ہے آ چیز رب نبی نہیں دیندا اونوں ثابت کرنا پے گا اللہ دے خزانے چ نہیں جگہ سے پاس نہیں منگنی نہیں چاہیے پھر دوجا تیار کر نہیں اللہ تو سوال کسی کو منگنی نہیں چاہیے اللہ کو سوال کسی کو بولو تو صحیح کرنا بدو نستعین بڑا رولا پاتے دے تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں بڑے ہی رولا اللہ اکبر کرنا بدو بس جس طرح عبادت اللہ تو سوا کسی کی نہیں نہ کر سکتے کسی کو مانگ بھی نہیں سکتے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد بولو یار تجھ سے ہی مدد لہذا کسی کو منگنا شرک جویں اللہ تو سوا کسی کو عبادت کرنی کسی کی شرک ہے اوے اللہ تو سوا کسی کو منگنا بھی میں کہ مولوی جی دا مطلب یہ نہیں جڑا تو یہ مطلب یہ نہیں کیوں
کہ جی صاف جہاں مطلب یہ کہ نعبد و ایاک نستعین. میں کہ جی دا مطلب یہ مطلب یہ نہیں، یہ مطلب ہے ایاک نعبد، یا اللہ اسی عبادت صرف تیری کرنی. یعنی پاویں میں گناہ گارا، سیاہ کارا، بد مالا، جڈا بھی پیڑا بندہ مانا، یا اللہ میں تیرے تو سوا عبادت کسے دی، صرف تیری عبادت کر، صرف وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یا اللہ میں تے مفلوج ہاں اور معذور ہاں، میں اپنی مرضی نال یہ بھی نہیں کر سکتا. سن رب العالمین تو توفیق دیویں تے تا میں دین والے پاسے تینوں سجدہ جڑا نیکی کر سکنا، اے بھی تیرے کرتے. یا اللہ تیرے کول ہی مدد منگنا وا، یعنی اس نیکی کرنے وچ بھی تو مدد کرے تے میں نیکی کر سکنا، جے تو میری مدد نہ کرے تے میں نیکی بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ میں تیرے کول مدد منگنا وا کہ میرا دل پھیر دے، میں نمازی ہو جا، میں نیک ہو جا، میں متقی ہو جا. یا اللہ میرا دل، میں تیرے کول مدد منگنا، میں تیرے کولوں مدد. اے دا مقصد معنی مطلب تے اے کہ یا اللہ میں اپنے طور پہ نماز تو بعد نماز کی میں نہیں، جی تو توفیق میں تیرے کو مدد مانگنا، مدد کر میری کہ میں نیکی تے قائم رہاں. یہ ہے دا مطلب. تے جے آکھے جی میرے مطلب میں نہیں مانتا ہے، جی میں کہوں گا ٹھیک ہے پھر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں تو اللہ کے سوا کسی سے مدد بھی مانگنا جائز نہیں. وہاں بھی ہی یہاں بھی ہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ آ گیا ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں کہ مولوی صاحب اس ترجمے تو کھڑے ہو گئے. اچھا کیوں؟ میں کہ قرآن آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. میں کہ تاڑے ابا جی کیسے بندے دا تاڑے ابا جی کی وجہ بن جے انہاں کے بہت چنگے نیک، سبحان اللہ میرے بزرگ بہت چنگے سن، نیک سن. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، پیو دی تعریف نہیں کر سکتا. یہ اگلی گل ہے، حمد میں دو احتمال ہے کہ استغراقی ہے کہ اہبی ہے. یہ اگلی بات ہے. مثال جس طرح پیش کرتا ہے ہاں سائیکل بنانے والے کی، پھر اس کی تعریف ہے. عرض کر رہے توجہ فرما، الحمدللہ رب، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. کس کے لیے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ میں کہتا ہوں آبادی کی وجہ بندہ سن ہوں جی کہ بہت نیک، بہت چنگے، بہت ٹھیک، یہ ہو گیا شرک، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. ہوں کیویں جان چھٹے گی؟ شرک تو بچنا تے آخنا پائے گا چھڈ پرا پیو سی انج جے ایڈا نیک ہوندا تے میں ہی جے کیوں ہوندا، تاں ہی شرک تو بچ سکے. مولوی جی تاکہ استاد کیسے سن؟ ایسا کہ پر دفاع کر سن جی عقیدے دا سیدھا ہی ہوندا، کوئی صحیح ایماندار ہوندا تے میرے نظریات کو یہ ہونے سن. اس طرح بیوی، بچے، ماں، پیو، بھیڑاں، برا، پاویں کسی دا کوئی پوچھنا بھی فلانے دا کی حال سی، جنی تعریف کرے، جنی جے اللہ تو سوا کسی تعریف کرے بقول مولوی صاحب اماموں کیا شرک. میں کہ مولوی صاحب میں تے عقیدہ تانوں اوکھا پائے گا. یہ نہیں، یہی مننا پائے گا کہ مدینے دے تاجدار کی مننا، تیرے کو مدد منگنا کہ حضور کو تے صحابہ آ کے منگتے رہے. یہ قرآن نو تو بہتا سمجھے آئے یا میرے نبی نے صحابہ سمجھے نے جڑے آ کے حضور دی بارگاہ تے عرض کرتے رہے. بہت بات طویل ہو جائے گی عرض کرنا تے مسلمان اسی تے حضور کو منگنے کہ حضور دے دینے جو منگیے سرکار دے دینے جو منگیے سرکار. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو دیتے ہیں، دیتے ہیں، دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور، مانگو مانگو ضرور دے. ہاں حضرت حاصل جی امام رسول بانی لکھتے پے خان کے کائنات نے فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا لوکاں نوں بت چھڈا کے تیرے بوئے تے کرنے پے، سونے کچھ نہیں دیندے، تیرے بوئے تو کوئی خالی نہ جائے. سارے تینوں خزانے
خزانے دیا چابیاں دے چھڈیاں نے سونے ہر منگن والا اپنا ہوے بگانا چھوٹا ہوے وڈا پاویں کو جیڑا ہوے خالی نہ جائے بولو جیڑا ہوے میرے نبی نو حکم خالی نہ جائے میرا نبی دیندا تو برل بہاتا ہی اسی تے ادھر منگ لینے چوڑیاں دے خیراں دے ادھر جاندے تو رس کرنا پیا اے کھان پین دا کوئی رولا نہیں کہ رولا کر دے کہ یا اللہ انہیں جو سچا کون ہے بولو جی صرف وہ مولوی کی گل ہے میں ادھر نکل گیا سر نکل ہی گیا تو جو سیاسی بہت رولا پاندے یہ مولوی لڑ گیا میں کہ بندے دے پترا کی گل کر رہے تسی بھی کوئی ساری دنیا تو یہ قسم کے اتنے بہ کے کوئی رولا پا لے مولوی چوالی چپ کر رہا پاکستان تو نہیں پاندے انہیں مولوی میں ایک فنکشن کٹھا ہوا اتنے درجنہ کے حساب نہ وزیر کیونکہ سارے پاکستان وزیر بہت ملک چھوٹا ہے وزیر بہت ہے بہت وزیر تقریباً بیس ہوئی ہاں وہ تقریباً وہ کافی درجنہ کے حساب سے جی چھوٹیاں چھپڑیاں پونگ نہیں ہوتا یا کہ سیر ہوتا کہ پانی مک دستا نہیں تو پونگ ہی دستا ہے مچھلی کا چھوٹا بچ جڑا وہ آج نکلتا پھر تھلے ساڈے پاکستان میں وزیر نے پونگا کی طرح پھیرتے رہے پونگا کی طرح وہ ایک وزیر ہے جو میں بھی گر گیا علماء کو انہیں سمجھا مذہبی جلسہ ہے برادروں نے کہا علماء کے سو یوں چاہیے قوم ایک پلیٹ فارم سے کٹھے چلیے ساڈے وٹو صاحب جڑے نے ادو ہوئے ابھی سپیکر سارے بھی اتنے تشریف رکھتے سن حویلی لکھے مولوی عبدالعزیز صاحب کو اتنے سارے بڑے وزیر وشیر امیر بڑے بڑے بے زمیر سب کٹھے ہوئے ہوتے فقیر بھی اتنے وہ یہ کہتے جہاں آخر مولویوں نے جی کٹ کرنا چاہیے آج ہونا چاہیے کام بھی اسی طرح ہوا بڑے مولوی بڑے جی مولوی نے ایک اتحاد کرنے چاہیے ایک پلیٹ فارم سے جس نے سارے کر کے پورا چار دم کر کے اپنی بات میں کہہ لگی ایک گل ہے مولویوں کی کٹ تمہیں فارمولا دینا جانا تو سمجھ نہیں پہ جو خیر میں اس انداز میں رکھا کہ انہوں نے مسکینوں کچھ بہ نہیں پیا جی کچھ رہتے سن جنہ نے کرنی سی تقریر وہ تقریر کر کے جانا سی انہیں جی کر لیا انہوں نے مونج نہ جان دیتا میں کہ نہ پتر سنا کے نہیں ساری سن کے بھی جاؤ وہ میں اعلان تو بغیر بھی کھلو گیا میں کہ سارے ہر میزبان جو ہے نا وہ کسائی والا کردار ادا کر لے دوندا چھترا اتنے ٹنگ کے جو پیٹ تھلے لگانی آخنا اللہ کی قسم دوندا ٹنگے ہے میں کہ سانو بھاجا تو تھلے ہوئی لگا جاتے رات کے 2 بجے سانو آدھو آ کے تقریر کر کرنی ہے سب گھنٹے کے ساتھ بہ جو میں کہ میں آواں گا پہلا تو بعد سینٹر چ وکیل آئے گا میں اٹھ کے کھلو گا خیر میں کہ کی آدھے ہو میں کہ 5-6 بھگتے نے 5-6 باقی نے آدھے یہی نہیں قوم ایک پلیٹ فارم سے کٹھے کرو قومی تحت کا سمجھ دو میں کیا اسی تے یہ دے لیں گے میں کہ مولوی لڑایا مولوی پویا میں کہ مشرقی پاکستان مولویاں لہدا کرائے گے تساں میں کہ سیاستدانوں میں نے جواب دے دو کہ مشرقی پاکستان تساں علیحدہ کیتا ہے کرایا یا پختونستان دے نعرے تسی مار دیو کہ اسی جی یہ سندھ میں نعرے مروان والا کوئی مولوی ہے کہ غیر مولوی میں کیا پھر سرائکی صوبے دے نعرے تسی مار دیو کہ اسی میں کیا پھر کراچی دے نعرے دے جڑے تسی مار دیو کہ اسی میں کیا برادری ادھر آواز تسی دے دیو کہ اسی میں کیا گروہ تڑے علاقے برادری پاکستان دے پاویں کڈا نیک آدمی الیکشن کھلوتا میں ہار ہی اسے گلوں کا میں الیکشن کھلوتا تے ہار ہی اسے گلوں میں سید تھا 2 برادریاں والے سن انہیں آخر سید ضرور ہے پر سلام ہے جی یزید اسی نہیں بڑھنا چاہتے پھر ووٹ انہیں برادری نے دینا چاہیے گناہ میرا صرف یہ کہ ووٹ میرے گھر ایک میرے کو اتنے برادری نہیں سی 2 ووٹ سر گھر دے ایک میں ایک میرے چھوٹے برا تا ہی پتا لگا برادری کا رولا پا کے 1500 ووٹ تو ہرا کے میرے ووٹر گھر آ گئے تو بھائی 9 لاکھ روپیہ لایا میں کیا میرے نال ایڈا دھوکھا کرنا سمجھ میں کہ ساری طبقاتی کشمکش کوئی برادری کے نام پہ قوم میں تفریق ڈال رہا ہے کوئی علاقے کے نام پہ کوئی برادری کے نام پہ کوئی شعبے کے نام پہ کوئی کسی نام پہ میں کہنے تو 10 مولوی بھی ہے کوئی میں کہ صرف اینا مولوی نے لسی سامی سمجھ دو لسی سامی سمجھ دو میں کہ اردو سپیکنگ ہو گئی معذرت کر تو اردو سپیکنگ والا بیٹھا ہوئے میرا مقصد یہ نہیں کراچی کو کہتے کہ اسی وکری قوم لا حول ولا قوت اور ادھر پٹھانا دے وکری قوم سندھ دے وکری قوم دوجا دے وکری قوم دے نام تے زبان دے نام تے علاقے دے نام
قوم تفریق تو سیاستدانوں کی تے گناہ مولوی دا جڑا ہوتا ہے کہ ایک خدا کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، اور سب کلمہ وہ بھائی ہے، مسلمان ہیں، سب ایک ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے معبود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم میں سے مقتدر اچھا وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں کہ اسیتیاں نے ساری قوم ہی کچھ گناہ مولوی دا سارے ایک ایجیے جو کنجری تے پلیمان دا مکان کٹھا ہوئے دو پہ لا لے کنجری پہل کر کے پلیمان سو دے بہت کنجری ہے، وہ سوچی پہلی میں انہوں کی آخر دے گی کنجری یہ تے عجیب گل ہے۔ مولوی کہندا ہے او میرے نبی دی غلامی چ اکٹھے ہو جاؤ، پر تینوں گھوڑے تے کھوتے دے درمیان تمیز نہ رہی، زمین فروشاں دے نال تیری تمیز نہ رہی کہ زمین فروش کون ہے یا صحیح کون ہے، نے آؤ یا اللہ کیویں منیے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح منیے؟ فرمایا واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کیویں منیے میرے نبی نو انج منو جویں صحابہ رسول نے منیا ہے۔ آؤ یہ تے کٹ کر لو، میرا کھلا پیغام ہے اور تمام علماء اہل سنت کا ذمہ دار میں ہوں، یہ اتنا میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جاؤ جدا دینے آؤ کٹ کرو، کیونکہ نبی دی قرآن نے جو فیصلہ کیا واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، عقیدہ اور رکھو میرے نبی دے متعلق جڑا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے مولا مرتضی۔ اور پھر تو ایک اور کرا میں ڈنکے دی چوٹ تے یہ آڈیو ویڈیو دونوں تیار ہو رہی ہے، جیڑا بہتا پھنے کھائے نا وہ گھر میں جا کے خود پولیس رہا ہے سنتے صحیح میری گل کا جواب ہو جائے، میں 10 لاکھ پاؤنڈ اگر میں گل بدلا کہ وہ میرے بدلن نہیں دے دیا، لالچ کھلا کے لینا، اور خدا دی قسم دیا گا جی گل غلط ہوئی کوئی ایویں گل تو نہیں۔ میں اتنی بات کبھی نہیں کی آٹا کا پاٹا کا ویجیٹل بٹلیاں ہوں پونجا دن بچے ندی نہاون چلیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پچھو فوجی نہیں وہ گل کر کے میں پوری ذمہ داری کا گل کرتا گل غلط ہو فقیر ذمہ دار ہے۔ واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، میرے نبی دے متعلق عقیدہ او رکھو جڑا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے مولا مرتضی ہے، میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت دے عقیدے نبی کو مننا، نبی دا علم، نبی دے متعلق جو بھی عقیدے اہل سنت تو میں ثابت کرنا کہ انہاں دے عقیدے میں پڑھدا جاواں گا ایک عقیدہ کسی صحابی تو ثابت کر دیو تے 1 کروڑ پاؤنڈ دے واسطے تیار کہ میں نبی نو کھا کے رکھیا پوترا تو لگن لگا ڈگن لگا میں نبی بچایا، اردو ساڈے کول پڑھیا سو لا حول ولا قوت وغیرہ وغیرہ عقیدے میں پڑھاں گا تے ساڈے عقیدے جڑے نے تسی دسو تے صحابہ کول ثابت اسی کر دے قرآن و حدیث صحابہ ائمہ اربعہ اسی ثابت کر یہ عقیدہ ساڈا نہیں فلاں صحابی دا بھی عقیدہ نہیں، جسی حضور کولوں منگنے تے صحابی بھی منگدے رہے، جسی حضور نو نور سمجھے تے صحابی بھی سمجھدے رہے تے جے نرسیاں نے حضور نو علم تے وہ بھی حضور نو علم سمجھدے رہے، تمام عقیدے صحابہ تو ثابت نے یا اللہ کیڑا عقیدہ رکھیے؟ فرمایا واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، میرے نبی دے متعلق عقیدہ او رکھو جڑا میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ ایک صحابہ دے ٹھیکیدار بھی اج کل آئے نے، اسی جی صحابہ نو ماننے سپاہی صحابہ نہیں، یہ سپاہی یزید ہے، اس کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، اور کمال ہے جو ہم کا نام لیتے ہیں وہ آل رسول کے دشمن ہیں، جو اصحاب کا نام لے رہے ہیں یہ اصحاب رسول کے دشمن ہیں، دونوں مذہبی دارو پیے، یہ دونوں دہشتگرد تنظیمیں ہیں، شیعوں کی وہ اصحاب آل محمد اور یہ سپاہی صحابہ والے دونوں ملک کے غدار دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ سب غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان کا مذہب سے، قرآن سے، دین سے، اسلام سے، صحابہ سے، آل رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں دلائل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جاؤ ان کو میری کیسٹ سناؤ، اگر جواب دے جائے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو میں کہنے والا ہوں یہ جا کے ان کو سنائیں، اگر جواب دے جائے تو میرے پاس تشریف لے آنا، اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا مانے وہ نام چلا ہی نہیں ہے جو جواب دے۔ آؤ میں عرض کرتا ہوں چند منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی، اسی میں اپنی بات کو کور کرتا ہوں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں تم جھوٹے ہو، صحابہ کو تب مانو صحابہ والا عقیدہ ثابت کرو، تمہارا عقیدہ تو صحابہ کے خلاف ہو اور کہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بھائی وہ حنفی کیسا جو امام اعظم کے عقیدے کو نہیں مانتا، وہ شوافی کیسے جو حضرت امام شافعی وغیرہ وغیرہ ائمہ کی جو نہیں مانتا، صرف یہی میں ماننا وا جی، میں ماننا وا قرآن، سبحان اللہ قرآن ماننا جی، تاج کمپنی کے چھپیا کاغذ بڑا چنگا، کتابت بڑی فصل آ گئی
جو لکھے نہیں نہیں یہ گل نہیں تو قرآن بڑا چنگا اس میں ماننا منیا اس کا حد ہے صحابہ نے جو میرا عقیدہ سی انہوں مننے ثابت اسی کرنے کے انہوں نے عقیدے سے ہمارے نے ایک دوسرے نمبر پہ کافر 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 فلانے کافر کہی دو میرے کی اعتراض بھی کہی دو تسی آپ کو سوچ نہیں میں کہنا جو توہین نے اصحاب رسول کرتا ہے کسی سے ابھی تو اندر والوں لان کی تو کی بولو بولو بھائی بولو تو صحیح توہین آل توہین اصحاب رسول کرے اولام کی ہاں کسی سے ابھی نہیں کرے اولام کی کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرا صحابہ برا کے وہ کیے ایویں چپ کر کے نہ لنگو آکھو تیرے اس برے فعل تے لعنت ہے حضور نے فرمایا چپ نہ لگو بلکہ تانوں تواڈے ذمہ حکم ہے کہ کرو کہ لعنت ہے کیا کیا بولو بھی کہ یہ چپ کرو چپ کا تو کر رہے یہ کہڑا حکم چپ کرنے کا حکم ہی نہیں توجہ فرمانا کفر ہے کافر 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 میں کہا کیوں کافر آتے جہاں صدیق کا منکر ہوئے کافر ہے میں کہا میں کیوں آگے وہ ضرورت سے آپ ہی نے میں کہا آپ ہی کتوں آتے ہیں جنہیں ایمان دیا نظران ایمان کی نظروں سے حضور علیہ السلام کی زیارت ہو اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اسے صحابی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو بلند آواز سے کہہ دو ذرا جو ایمان کی صورت میں حضور کی زیارت کرے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں بولو زور سے کہہ دو صحابی اب اس کا منکر یہ کہتے ہیں کافر ہے صدیق کا منکر کافر ہے عثمان کا منکر کا عمر فاروق کا منکر کافر ہے عثمان غنی کا منکر کافر ہے مولا علی کا منکر میں کہا تینہ دے منکر آخر کافر میں کہا جڑا علی دے نام تو کھڑے ہو کون میں کہا علی دا نام لیے تواڈے تے تریویاں آ جاندیاں میں کہا صدیق کا منکر کیوں کافر ہے توجہ طلب بات جی صدیق اکبر دی کاتشاہ نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غارے بولو غارے ہرا غارے سور ہرا تو اتر کر ہرا سے سوئے کوما ہے غارے غار وچ لے کے گئے میں کہ پھر نبی نو کندھیاں تے باہ کے اوتھے کھڑے میں کہ ٹھیک ہے ایڈی عظمت تھوڑی ہے او دا منکر کافر ہے او دا منکر ہے بولو تو صحیح او دا منکر ہے میں کیا صدیق اکبر صحابی رسول عمر فاروق صحابی رسول عثمان صحابی رسول حضرت مولا علی بھی صحابی رسول میں کیا پھر صدیق کا منکر کافر ہے کیوں کندھیاں تے بہا کے نبی نو کھڑیا تو تے میں کیا جڑا کندھیاں تے بہا کے نبی نو غار وچ کھڑے او تے کافر تے جڑا نبی دے کندھیاں تے حسین کی ایمان سواری کر جڑا انہاں دا منکر ہوے او ایمان والا کتے ہو گیا تو بڑا بے ایمان ہے میں کہہ تو ادھر یزید نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری نعرہ حیدری خطیب اہل سنت خطیب اہل سنت جشن عید میلاد النبی او تے دو وجہ منکر ہویا نا او جڑا نبی دے کندھیاں نبی نو کندھیاں تے بہا کے غار وچ کھڑے او دا منکر تے بے ایمان ہے اور پھر وہ صحابی ہے صدیق صحابی رسول ہے عمر صحابی رسول ہے عثمان صحابی رسول ہے علی صحابی رسول ہے حسنین صحابی رسول بھی ہیں اور خون رسول حسنین کریمین طیبین طاہرین امام حسن اور امام حسین صحابی رسول بھی ہیں خون رسول بھی ہیں ادھر میں کہ مولویو یزید نو جنتی آندے ہو پا تے ادھر صحابہ دے محب بن گیا پا ادھر یزید نو جنتی آندے ہو اور سپاہ صحابہ والا یہ سپاہ صحابہ نہیں یہ سپاہی یزید ہے یزید کو جنتی کہنے والا صحابہ کا کیا تعلق کیونکہ یزید تو وہ ملعون ہے جس نے ہزارہا صحابہ کا قتل کیا ہے ہزارہا صحابہ کو شہید کیا ہے یزید نے صحابہ کا قاتل ہے اور یہ یزید کو پیو سمجھتے ہیں اگر بہت چنگا سی میں کہے اتنا چنگا اسے کر دعائی رکھ لو میں کہا اگر اتنا ہی اچھا تھا یزید تو میری دعا ہے اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے اور میرا حشر آقا حسین کے قدموں پہ کرے یہ اتنا ہی چنگا سی تھے ان کا صحابہ سے کیا تعلق صرف اور پھر نہ عقیدہ صحابہ والا نہ صحابہ نال کوئی واسطہ صدیق اکبر دا عقیدہ یہ سی کہ نبی دا خیال آوے تو سنا دے نماز نہیں ہوندی عمر فاروق دا عقیدہ یہ سی عثمان غنی دا عقیدہ یہ سی مولا مرتضیٰ دا عقیدہ یہ سی اور ادھر کہتے ہیں ایک بات میں یہاں عرض کروں گا سنیے ذرا
ادھر تو صحابہ کی محبت کا دعویٰ. 1 منٹ پورا ہو گیا، اگر اجازت ہو تو 1 منٹ میں بات کو کور کر لیتا ہوں. گوجر حادثہ فیصلہ آباد میں میں 10 دن وہاں رہتا ہوں مسلسل، تو وہاں ان لوگوں نے نعرہ لگایا خلافت امیر معاویہ زندہ باد. میں نے کہا سنو، آج تمہارا پول کھل گیا، تمہارا بھرم ختم ہو گیا کہ تم کہتے ہو جامعہ رضویہ میں جلسہ تھا. میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ خلافت امیر معاویہ زندہ باد. صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو منافقو. میں کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرنے والا لعنتی ہے، مگر تم صحیح حدیث کے منکر ہو، صحیح حدیث کے منکر ہو. اب میرے خیال میں 1 منٹ میں یہ کور کر دوں کو میری بات سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں غلط فہمی دور کر جاؤں. بعض کا خیال ہے کہ شاید یہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے وقار میں کمی آئے گی. نہیں، سنیے ذرا، وہ باقاعدہ صحابی ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا نہ بناؤ. باقی رہا تیرا ذکر کل ہم کر رہے ہیں، بات قابل غور ہے، ہم کر رہے ہیں مخالفت کی. کیا کسی فرشتے کے وقار میں کمی آئی؟ بولو بھائی، ذرا جواب دو نا. حضرت آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ تھے؟ اللہ کے. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا نہ بناؤ. کیا اس سے کچھ فرشتوں کے وقار میں کمی آئی؟ اور ادھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سجدہ کرو. سارے کر لیا، حدیث ہے گیا، تو کیوں نہیں کیتا؟ اس آخیا انا خیر منہ ابا واستکبر. قرآن میں مختلف الفاظ. رب آخیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اتنے وقار سے کمی نہیں آئی، اتنے کفر کا فتوا لانا پیا. معاذ اللہ رب بہتے کو ڈر گیا سی. یہاں کی وجہ ہور سی، وہ وجہ ہور سی. یہاں جہاں آخیا نا بھی آنجا کرن گے وہ گل سچی سی. اتنے تکبر حسد بغض کینہ یہ نہیں سی. وہ وقار سے کمی نہیں آئی. اور اوتھے پوچھا تے ابا واستکبر. معلوم ہویا وجہ نال فتوے دی نوعیت بدل دی. وجہ سے فتوے کی نوعیت بدل جائے گی. ادھر تو وقار میں کمی نہیں آئی اور ادھر وقار من الکافرین. جاؤ تم کافر ہو گئے. تو کیا تھا؟ یہاں بنو امیہ کا آدمی شہید ہوا اور معمولی شخصیت نہیں، داماد رسول اور ذوالنورین. سپاہیوں نے یہ سارا کام کرنے کے بعد 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر آدھے امیر معاویہ کے ساتھ اور آدھے مولا مرتضیٰ کے ساتھ. جس نے مولا مرتضیٰ نے جس نے امیر معاویہ نے آخر کساد ہے، انہیں آخر حضور کدے کو لے دیو پہ بنو امیہ کی خلافت ہے. بنو ہاشم نو مارا نہیں کھادی، انہیں بندہ مار کے اپنے خلافت لے گئے. تھی کدے کو کساس منگتے ہو. جس نے مولا مرتضیٰ نے آخر حضور جی 4 بندے میں بھی پاجن گے. بنو امیہ کے خلاف امیر معاویہ کا خیال سی کہ عثمان تو بعد میرے بھی آئے گی. یہ رولا خلافت ہے، کساس کا کوئی نہیں. یہی وجہ کہ جب مولا مرتضیٰ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہوئی تو آپ نے فرمایا جس خدا کو میں مانتا ہوں اسی کو امیر معاویہ مانتا ہے، جس قرآن کو میں مانتا ہوں اسی کو امیر معاویہ مانتا ہے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی کو امیر معاویہ اس کا کلمہ پڑھتا ہے. خبردار جس نے امیر معاویہ کی توہین کی. سمجھے؟ تو وقار میں کمی کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ فتوے کی نوعیت وجہ سے بدل جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کو صحابی سمجھ. ہاں اتنا ضرور کہنا اگر اس ویلے میں ہوں تو میں علی کے تڑے ہوں. اگر فقیر اس ویلے ہوتا نا تو میں مولا مرتضیٰ کے تڑے ہوتا. کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا ہاتھوں تو لے گا جدھر علی. تو میں کیا خلاف کے امیر معاویہ کا نعرہ لگانے والوں، بغض علی تمہارے سینوں سے ٹپک رہا ہے، نمایاں ہو گیا ہے. ارے تمہارے سینے میں امیر معاویہ کی محبت نہیں، مولا مرتضیٰ کا بغض ہے. اگر صحابی کا منکر کافر ہے تو تمہارے سینے میں جو بغض علی ہے وہ بھی تو کفر ہے نا معاویہ. تم بھی اپنا ایمان کا خیال کرو. اس لیے صحابہ سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ مذہبی بیروپیے ہے جو آپ کو مختلف دھوکوں سے روپے بٹورتے ہیں اور آ کر دھوکہ دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی محترم سامعین حضرات، وقت ختم ہو گیا. سوری، ویری سوری. 5 منٹ اور لے گیا ہوں.
انہی لفظوں پہ اختتام کرتا ہوں تو اہل سنت کا وہ مسلک ہے جو صحابہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال قرآن اور حدیث کے صحابہ سے اپنا مسلک سوائے اہل سنت کے ثابت نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈفورڈ آرٹ. ٹیلی فون 480327 اور 775721.